بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الثامن والعشرون 28واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 28واں یہ سبق یہ ما اور لا مشابہ بلیسا کا بیان ہے۔ ما اور لا مشابہ بلیسا کیا ہے؟ یہ کہ یہ جو ہیں یعنی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ ما اور لا جو ہیں یہ دونوں مبتدا و خبر پر داخل ہو کر یہ نفی کا معنی پیدا کرتے ہیں، جس طرح سے لیسا جو ہے نفی کا معنی دیتا ہے، لیسا کا سا عمل کرتے ہیں یہ، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ما مشابہ بلیسا۔ تو لیسا کا سا عمل کرتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں یہ، تو یعنی اب یہ ہوگا کہ جیسے ما، تو ما جو ہے یا لا کا اسم کہا جاتا ہے، جسے ما اور لا کا اسم کہا جاتا ہے، تو جو مبتدا کو رفع دے گا تو اسے کہیں گے ما یا لا کا اسم ہے، اور خبر کو نصب دیں تو کہیں گے یہ ما اور یا لا کی خبر ہے۔ تو لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں لیسا کے مشابہ۔ ان کے بارے میں پورا پڑھیں گے کہ یہاں پر یہ ما اور لا کیا کیا عمل کرتے ہیں، ان کا کیا عمل ہے، اور ان کے تحت ہم بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ما اور لا جو نفی کا معنی دینے اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو ما لا مشابہ بلیسا کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ ما اور لا جو نفی کا معنی دینے اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں یہ دو حروف ما اور لا جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھا کہ افعال ناقصہ یہ ہیں کہ وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ایسے ہی ما اور لا کا یہ عمل ہے، لیکن یہ جو ہے نفی کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ما اور لا بیان فرما رہے ہیں، تو گویا کہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، فعلیہ پر داخل نہیں ہوں گے۔ تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ما یا لا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ما یا لا کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے ما زید جاہلا، زید جاہل نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ما زید، یہ زید جو ہے اس کا اسم ہے، تو اس کو کہیں گے ما کا یہ اسم ہے۔ ما کے بعد واقع ہو تو ما کا اسم، لا کے بعد واقع ہو تو لا کا اسم کہا جائے گا۔ اور جاہلاً یہ خبر ہے تو کہیں گے کہ لا ما کی خبر ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، جس کو جو مبتدا اصل میں تھی تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، تو جاہلاً اس کی یہ خبر ہے، تو آپ کہیں گے ما زید جاہلاً، زید جاہل نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے لا حجر لینا، پتھر نرم نہیں ہے، تو لا یہ مشابہ بلیسا ہے، اور حجر یہ اس کا اسم ہے اور یہ مرفوع ہے، اور لینا یہ اس کی خبر ہے اور جو منصوب ہے۔ تو لا جو ہے اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجر یہ مرفوع ہے اور لینا یہ منصوب ہے، تو حجر مبتدا یعنی اسم ہے اس کا، اور لینا یہ لا کی خبر ہے۔ اب ان کا استعمال بیان فرمائیں گے کہ ما اور لا میں کیا فرق ہے، آگے بیان کریں گے۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے۔ ما اور لا کے اسم و خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے، یعنی مبتدا خبر اگر مفرد ہے تو واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور اگر خبر جملہ ہے تو اس میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اس میں بھی ہیں۔ تو بیان فرما رہے ہیں اور خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ ما اور لا کے اسم و خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے، جیسے ما خالد غبیا، خالد جو ہے بے وقوف نہیں ہے، خالد بے وقوف نہیں ہے، خالد غبی نہیں ہے، کند ذہن نہیں ہے، خالد جو ہے کند ذہن نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ما جو ہے
یہ جو ہے ما مشابہ بلیسا ہے، اور خالدن اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور غبیًا اس کی خبر ہے ما کی جو منصوب ہے، اور یہ خبر مفرد ہے، اور خبر جب مفرد ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو مبتدا اور خبر کا ہوتا ہے۔ تو خبر جب مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہوتی ہے، لہذا دیکھیں کہ خالدن جو ہے کیا ہے، واحد ہے، تو غبیًا بھی واحد آیا، خالدن چونکہ مذکر ہے تو غبیًا بھی مذکر لائیں۔ دوسری مثال ہے لا ابنۃ قائمۃ، لڑکی کھڑی نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیں لا مشابہ بلیسا ہے، اور ابنۃ اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور قائمۃ اس کی خبر ہے جو مفرد ہے اور منصوب ہے۔ اور خبر مفرد ہوتے ہو تو اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، مبتدا کے مطابق، اسم کے مطابق۔ یہاں دیکھیں کہ قائمتن ابنتن یہ مؤنث ہے تو قائمتن بھی مؤنث آیا، اور ابنتن چونکہ مفرد ہے اس لیے قائمتن بھی مفرد آیا۔ تیسری مثال ہے مل کسلان ہوا فائزن، سست جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ دوسری جو مثال ہے یہ اس کی ہے جو ہے کہ خبر جو ہے جملہ ہو، تو خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور جو اس کی طرف لوٹے گی، اور خبر اور اسم جو ہے مذکر ہوگا تو ضمیر مذکر کی ہوگی، خبر مفرد ہوگا تو ضمیر مفرد کی لوٹے گی، اور اسم جو ہے مؤنث ہوگا تو ضمیر مؤنث کی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں مل کسلان ہوا فائزن، سست کامیاب نہیں ہے، ما اسم مشابہ بلیسا، اور کسلان اس کا اسم ہے، اور ہوا فائزن یہ مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ پھر خبر بنے گا اس کی، تو یہ جملہ ہے، اور اس کے اندر دیکھیں ہوا فائزن یہ پورا جملہ مل کر کے اس کی خبر بنے گا، تو اس میں اس مبتدا کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس کی طرف لوٹے، تو یہاں فائزن کے اندر بھی دیکھیں ایک ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، تو فائزن کے اندر بھی ہوا ضمیر نکلے گی جو الکسلان کی طرف بھی لوٹے گی، گویا کہ دو مرتبہ سے تاکید ہو جائے گی، ایک ہوا ضمیر مبتدا جس سے مراد الکسلان ہی ہے، اور فائزن کے اندر پھر ایک ضمیر ہوگی، اور جو واحد کی ہوگی الکسلان بھی واحد ہے۔ چوتھی مثال ہے لا مرأۃ تحکم علی المسلمین، عورت جو ہے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ اب لا مرأۃ، یہاں لا نفی لا مشابہ لیسا ہے، اور مرأۃ اس کا اسم ہے، اور اسم اس کا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور تحکم علی المسلمین یہ جملہ ہے، اور جملہ ہے یہ جملہ، اور یہ خبر بنے گا، اور خبر جب جملہ جو ہو خبر ہو، یعنی خبر جب جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، لہذا آپ دیکھیں تحکم یہ فعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہیا جو لوٹ رہی ہے مرأۃ کی طرف، اور مرأۃ مؤنث ہے لہذا ضمیر مؤنث کی ہے، اور مرأۃ واحد ہے تو یہ پورا جملہ ہے، اور جملے کے اندر ایک ضمیر ہوا کی ہیا کی نکلے گی، اور مرأۃ بھی واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی نکالیں گے۔ یہ ہوا اس کے بارے میں۔ دوسرا جو ہے قاعدہ ہے لا صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں نہیں کرتا۔ لا جو ہے صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، لہذا لا جو داخل ہوگا ایسے اسم پر داخل ہوگا جو نکرہ ہو، معرفہ پر داخل نہیں ہوگا۔ لا صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں نہیں کرتا، اور ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے، اس لیے آگے چل کر کے تمرین میں یہ ہمیں فرق لحاظ رکھنا ہے۔ اور ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے، جیسے لا شجر مثمرن، درخت پھلدار نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ لا جو ہے یہ نکرہ پر عمل کرتا ہے، شجر نکرہ ہے اور یہ اس کا اسم ہے، اس لیے جو ہے لا کا دخول نکرہ پر داخل ہوا، شجر یہ اسم ہے اس کا مرفوع ہے، اور مثمرن یہ لا کی خبر ہے اور یہ منصوب ہے۔ ما خالد شاعرن، خالد شاعر نہیں ہے، یہاں پر ما جو ہے معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، اس لیے دو مثالیں ما کی دے رہے ہیں۔ تو پہلی مثال جو ہے ما کے دخول کی معرفہ پر ہے کہ ما جو ہے یہاں خالد معرفہ پہ داخل ہے، اور شاعرن یہ اس کی خبر ہے منصوب ہے، اور خالد اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، خالد شاعر نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے ما کی ما رجل قائمن، مرد کھڑا نہیں ہے، تو یہاں ما کا دخول جو ہے رجل نکرہ پر ہے، اور ما جو ہے نکرہ و معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، اور رجل یہ اس کا اسم ہے مرفوع ہے، اور قائمن یہ اس کی خبر ہے اور منصوب ہے۔ نمبر 3 ہے لیسا کی خبر کی طرح ما کی خبر پر بھی با آ جاتی ہے، جس طرح لیسا کی خبر پر آ جاتی ہے با، ایسے ہی ما کی خبر پر بھی با جاتی ہے، اور با وہ زائدہ ہوتی ہے۔
تو لیسا کی خبر کی طرح ما کی خبر پر بھی با آ جاتی ہے، جیسے ما احد بغائبن، یہ بغائبن یہ اس کی خبر ہے اور یہاں پر با اس پہ داخل ہو گیا، تو یہ کہیں گے کہ یہاں اب اس صورت میں خبر جو ہوگی لفظاً مجرور ہوگی۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لفظاً مجرور ہے با کی وجہ سے، لا کی خبر پر با نہیں آتی ہے، تو ما کی خبر پر صرف با آئے گی اور لا کی خبر پر با نہیں آ سکتی۔ ان بھی ما کی طرح عمل استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح ما عمل کرتا ہے ایسی ان بھی عمل کرتا ہے، گویا کہ ان نافیہ بھی ان کی طرح عمل کرتا ہے، اور یہ ما کی طرح جس طرح ما معرفہ نکرہ میں داخل ہوتا ہے ایسی یہ بھی داخل ہوتا ہے۔ ان بھی ما کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے ان زید قائمن، تو دیکھیے یہاں پر ان یہاں زید معرفہ پر داخل ہے اور قائمن یہ خبر اس کی منصوب ہے، تو جیسے ما عمل کرتا ہے لا عمل کرتا ہے ایسی ان بھی عمل کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا دخول معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زید پر داخل ہے اور قائمن اس کی خبر ہے منصوب ہے۔ اب کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں جن میں ان کا عمل جو ہے ما اللہ کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ کب؟ نمبر درج ذیل صورتوں میں ما اور لا کوئی عمل نہیں کرتے، لہذا مبتدا و خبر دونوں اپنی حالت پر مرفوع رہیں گے۔ مبتدا خبر مرفوع رہتے ہیں، لیکن ان کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتے تھے، مبتدا مرفوع اور خبر منصوب ہو رہی تھی، لیکن اگر ان کے درمیان کچھ وہ شرائط فوت ہو جائے تو وہاں پر وہ عمل نہیں کرتے۔ ان میں سے پہلی مثال ہے خبر اسم سے پہلے آ جائے۔ اگر خبر کا جو ہے اصل جو ہے مقام یہ ہے کہ خبر جو ہے اسم کے بعد آئے، لیکن اگر خبر اسم سے پہلے آ جائے تو وہاں پر بھی ما اور لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور دونوں مبتدا اور خبر کی بنیاد پر مرفوع ہوں گے۔ جیسے ما قائم زید، تو یہاں دیکھیں قائم یہ خبر ہے اور زید یہ اس کا اسم ہے، یعنی گویا کہ قائم یہ خبر ہے اور زید یہ ما کا اسم ہے، لیکن چونکہ قائم یہ خبر اپنے اسم پر مقدم ہے اس لیے اس کا عمل باطل ہوگا، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائم بھی مرفوع ہو گیا اور زید بھی مرفوع ہے، تو یہاں ما کا عمل باطل ہو گیا۔ دوسری مثال ہے خبر سے پہلے الا آ جائے، خبر سے پہلے الا آ جائے تو وہاں پر بھی ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور مبتدا خبر دونوں مرفوع ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ جیسے کہ مثال ہے ما بکر الا شاعر، تو ما بکر الا شاعر، یہاں پر خبر سے پہلے شاعر جو خبر تھی اس سے پہلے الا آ گیا، اس لیے شاعر اصل اگر الا نہیں ہوتا تو شاعرن ہوتا، لیکن الا کے داخل ہونے کی وجہ سے ان کا عمل باطل ہو گیا، ما لا کا عمل۔ اب یہاں پر دونوں بکرن اور شاعرن مبتدا و خبر کی بنیاد پر مرفوع ہیں۔ تیسری ہے کہ ما کے بعد ان آ جائے، تو ان یہ زائدہ ہوتا ہے اور اگر یہ آ جائے تو یہاں پر بھی ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے ما ان خالد عالم، خالد عالم نہیں ہے، تو یہاں ما کے بعد ان داخل ہو گیا، جو ان یہ ہے ما اسم کے درمیان ان زائد آ گیا، یہ فاصلہ کر دیا اس نے ما کے اور اس کے اسم کے درمیان ان کے ذریعے سے، لہذا یہاں پر بھی اس کا عمل باطل ہو گیا۔ ما کا عمل جو یہ تھا کہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب کرنا، لیکن یہاں دونوں مرفوع ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان خبر اسم اور ما کے درمیان بیچ میں جو ہے ان نے داخل ہو کر عمل کو باطل کر دیا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، ما لا مشابہ بلیسا کا بیان، اور ہم نے بتایا کہ ما لا معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل، ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، اور لا جو ہے صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور ان بھی ما کی طرح عمل کرتا ہے، جس طرح ما عمل کرتا ہے ایسی ان بھی عمل کرتا ہے۔ اب اس کے عمل کی کچھ باطل ہونے کی شرطیں بیان کی تھی، وہ آپ کے سامنے ہو گئیں۔ اب یہاں ہم تمرین نمبر 2 دیکھیں۔ تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1 ہے ما اور لا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ما اور لا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں ہمیں کرنا ہے ما اور لا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ما اور لا اپنے اسم کو رفع، نصب کی جگہ رفع کر دیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو بس ادھر کا ادھر کر دینا ہے۔ نمبر 2 ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہے جو فعل اور فاعل کا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہوگا ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بڑھانا ہوگا فعل اور فاعل کی جگہ جو مبتدا اور خبر کا ہے، فعل کی جگہ مبتدا اور فاعل کی جگہ خبر۔ ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے۔ نمبر 3
ان کا اسم ان کی خبر سے پہلے آ جائے تو یہ کوئی عمل نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ ہم نے کہنا ہوگا کہ ان کی خبر، ان کا اسم نہیں، ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے، ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے تو یہ کوئی عمل نہیں کریں گے۔ تو اسم کی جگہ خبر رکھ دیں، ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے، ان کی خبر ان کے اسم سے، خبر کی جگہ اسم رکھ دیں گے، ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے تو یہ کوئی عمل نہیں کریں گے۔ نمبر 4، ما صرف معرفہ میں عمل کرتا ہے، غلط ہے، ہم نے پڑھا ما معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے، تو ما صرف ہٹا دیں، ما معرفہ اور نکرہ اتنا بڑھا دیں، ما معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے۔ یہ ہمارا تمرین نمبر 2 درست ہو گئی، غلطی کی نشاندہی کریں۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 کے اندر 2 جز ہیں، ایک الف ہے، اس کے اندر درجہ ذیل مرکبات پر ما، لا یا ان داخل کر کے ان کو عمل دیجئے۔ تو ہم چاہیں ان داخل کر دیں گے آپ، کیونکہ ان کا بھی عمل جو ہے ما کی طرح ہے، تو آپ وہی ساری صورتیں یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم صورتیں یہاں بیان کریں گے آپ کے سامنے عمل کر کے۔ یہاں جو ہے اصل جو ہے مبتدا خبر ہے، یہ اور مبتدا خبر ہے، ہم ان پر عمل کر کے دکھائیں گے کہ ان کا عمل یہ ہے کہ مبتدا کو رفع کرنا، خبر کو نصب کرنا۔ تو اب مبتدا کو اس کا اسم بول دیں گے اور خبر کو ما کی خبر بولیں گے۔ تو اب پہلی والی مثال آپ دیکھیں، القلم جید، یہ مبتدا خبر ہے، قلم جو ہے عمدہ ہے، اچھا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہم اس کا عمل دیکھتے ہیں، مل قلم جیدن، مل قلم جیدن، یا مل ما جو ہے معرفہ پر داخل ہوتا ہے، مالا مشابہ بلیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو جیدن ہو جائے گا یہ خبر، اور القلم یہ معرفہ ہے تو اس پر ما کا داخل ہوگا، اور ان بھی داخل کر سکتے ہیں اس پر، کیونکہ ان کا بھی عمل ما کی طرح ہے، وہ بھی معرفہ بھی داخل ہوتا ہے، تو ان القلم جیدن بھی کہہ سکتے ہیں، مل قلم جیدن۔ نمبر 2، ما الولدان ولدان جالسان، 2 لڑکے بیٹھے ہیں، یہ جو ہے مبتدا خبر ہیں، اور اب ان کو ہم عمل دیں اس کا، تو ہم یہاں پر کہیں گے لا ولدان جالسان جالسین، لا کا دخول جو ہے نکرہ پر داخل ہو جاتا ہے، لہٰذا ولدان نکرہ ہے تو اس پر اس کو ہم داخل کر دیں گے، لا ولدان جالسین، ولدان تثنیہ ہے تو حالت رفع میں چونکہ اس کا اسم ہوتا ہے تو مرفوع ہوگا الف کے ساتھ، اور جالسان جالسین ہو جائے گا کیونکہ اس کی خبر ہے، اور خبر تثنیہ، خبر جب تثنیہ بنے تو وہ حالت نسبی جری میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا حالت نسبی میں آئے گی۔ نمبر 3 ہے اشجار طویلۃ، تو اشجار بھی چونکہ نکرہ ہے لہذا اس پر بھی لا کا داخل کریں گے اور کہیں گے لا اشجار، اور دوسری یہ ما بھی اس پر داخل کر سکتے ہیں کیونکہ ما نکرہ و معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، لا اشجار طویلۃ یا ما اشجار طویلۃ۔ تو یہاں پر اشجار مالا مشابہ بلیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں، تو اشجار اس کا اسم مرفوع ہوگا اور طویلۃ خبر۔ نمبر 4، رجلان شاعران، 2 مرد جو ہیں شاعر ہیں۔ اب یہ رجلان نکرہ ہے، اس پر ہم لا کا داخل کر دیں اور ما بھی داخل کر سکتے ہیں اور ان بھی داخل کر سکتے ہیں، تینوں صورتیں اس پر لا سکتے ہیں، کیونکہ نکرہ پر یعنی جہاں ما داخل ہوگا وہاں لا بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن جہاں کوئی ضروری نہیں جہاں لا داخل ہو، جہاں پر لا ہے لا کا دخول صرف نکرہ پر ہوگا اور ما کا دونوں پر ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر کہیں گے لا رجلان شاعرین، اور یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما رجلان شاعرین، تو 2 مرد شاعر نہیں ہے، رجلان تثنیہ ہے حالت رفع میں ہوگا کیونکہ اس کا اسم جو حالت رفع مرفوع ہوتا ہے، تثنیہ کا اعراب حالت رفع الف کے ساتھ، اور شاعرین ہو جائے گا کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور حالت نسبی میں ہوتا ہے، اس کی خبر حالت نسبی میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے، تو شاعرین ہو جائے گا۔ نمبر 5 ہے انا اخوہ، میں اس کا بھائی ہوں، تو یہ انا جو ہے ضمیر ہے، مرفوع ہے، لہذا یہاں پر اب لا داخل نہیں کر سکتے، یہاں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان داخل کریں یا ما، تو یہاں پر ان داخل کریں، ان انا اخو، ان انا، یہاں پر ہم کریں ان انا اخاہو، ان انا اخاہو یا ما انا اخاہو، میں اس کا بھائی نہیں ہوں، ما جو ہے مشابہ بلیسا، انا ضمیر اس کا اسم ہوگا اور اخاہو ہو جائے گا، اخوہ نہیں، کیونکہ یہ اس کی خبر بنے گی اور خبر جو ہوتی ہے ماں کی جو منصوب ہوتی ہے، اور یہ اخ جو ہے اسماء ستہ میں سے، اور اسماء ستہ کا اعراب حالت نسبی الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اخو سے اخاہو ہو جائے گا۔ نمبر 6 ہے مؤمنات قائمات، مومنہ عورتیں کھڑی ہیں، تو یہاں پر لا اور ما دونوں داخل کر سکتے ہیں، اور ان بھی لا کا اسم لا کا دخول صرف نکرہ پہ ہوتا ہے، لیکن ما تو عام ہے ہر جگہ داخل ہو سکتا ہے،
تو اب یہاں کریں لا مؤمنات قائمات، قائمات مومنہ عورتیں کھڑی نہیں ہیں. مومنات یہ جو ہے اس کا اسم ہوگا اور یہ مرفوع ہوگا، یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا مومنات رہے گا. اور قائمات بھی یہ جو ہے جمع مؤنث سالم ہے لیکن یہ قائمات ہو جائے گا کیونکہ اس کا یہ اس خبر ہے، اور خبر جو ہوتی ہے حالت نصبی میں اور جری میں یا کسرے کے ساتھ ہوتی ہے. جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں قائمات ہوگا. نمبر 7 ہے خالد صدیقی. تو خالد معرفہ ہے لہذا اس پر لا کا داخل نہیں کر سکتے، تو ما ہی داخل کریں گے. اب ہم کہیں گے ما خالد صدیقی، خالد میرا دوست نہیں ہے. تو ما جو ہے یہ اس کا اسم ما مشابہ بلیسا، اور خالد اس کا اسم جو مرفوع ہوگا، اور صدیقی یہ خبر ہوگی. اور صدیقی پر جو آپ لفظاً اعراب نہیں دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ یہ صدیقی جو ہے یہ صدیق کی اضافت کی گئی ہے یا متکلم کی طرف، اور یا متکلم کی طرف اضافت کی جائے تو اس کا اعراب جو ہے اس میں منقوص کا ہوتا ہے. اور اس میں منقوص کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. اس یا کی طرف اضافت کی گئی ہے اس کی، تو اس اعراب میں تقدیری ہوگا، لہذا صدیق ہی رہے گا. نمبر 8 ہے ہادہ بشرن، یہ بشر ہے. ہادہ بشرن، اب یہاں پر اس پر ہم داخل کریں ما یا لا. ما داخل کریں گے، لا داخل نہیں کر سکتی کیونکہ ہادہ اس میں اشارہ معرفہ میں سے، تو کہیں گے ما ہادہ بشرن. بشرن اس لیے کہ ما اس مشابہ بلیسا اور ہاذا یہ مبنی ہے، لہذا لفظاً اس پر عمل نہیں ہوگا. محلاً یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اور بشرن یہ خبر منصوب ہوگی کیونکہ لا مشابہ بلیسا کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. نمبر 9 ہے القاضی حاضرن، قاضی حاضر ہے. اب یہاں پر قاضی حاضر ہے، یہاں پر ہم جملہ بنائیں گے مل قاضی موجودن، مل قاضی حاضرن، مل قاضی حاضرن. تو یہاں پر حاضرن کہیں گے ہم حاضرن کے بدلے، کیونکہ ما یہ مشابہ بلیسا اور القاضی معرفہ ہے، تو لہذا ما یا انی داخل کریں گے اس پر. تو ما بھی کہہ سکتے ہیں مل قاضی ان القاضی حاضرن، اور القاضی معرفہ ہے لہذا یہ مرفوع ہے. اور مرفوع یہ کیا ہے؟ یہ القاضی جو ہے اس کا اعراب جو ہے حالت رفع میں تقدیری ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ایسے ہی رہے گا یہ. تو یہاں مشابہ بلیسا ہے اور القاضی کا اعراب جو ہے تقدیری رہے گا معبول اس اعتبار سے. اور حاضرن یہ منصوب ہو جائے گا کیونکہ یہ خبر بنے گی، اور خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. مل قاضی حاضرن. نمبر 10 ہے الرجال قائمون. الرجال قائمون، مرد کھڑے ہیں. تو یہاں پر الرجال معرفہ ہے لہذا لا داخل نہیں کریں گے کیونکہ وہ نکرہ پہ داخل ہوتا ہے. تو اب یہاں کریں گے مر رجال یا ان الرجال. ان الرجال قائمین، ان الرجال یہ معرفہ ہوگا اور مرفوع ہوگا، اور کیونکہ یہ ما کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اور قائمون یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی جری میں یا ماقل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا قائمین ہوگا کیونکہ یہ اس کی خبر بننا ہے، اور خبر ما مشابہ لیسا کی حالت نصبی میں یعنی منصوب ہوتی ہے، لہذا حالت نصبی میں قائمین ہو جائے گا مر رجال قائمین. نمبر 11 جملہ ہے مل المسجد فسیح، مسجد کشادہ ہے. یا اب یہاں پر ہم کہیں گے مل مسجد فسیح. اب یہاں پر ہمیں ما مشابہ بلیسا داخل کریں گے یا اس پر ان داخل کریں گے کیونکہ معرفہ ہے، لا داخل نہیں ہوگا اس پر. تو اب یہاں ہوگا مل مسجد فصیحن. فصیحن کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ خبر بنے گا اس کی، اور خبر ما مشابہ لیسا کی منصوب ہوتی ہے، لہذا یہ منصوب ہو جائے گا یہاں پر. تو یہ ہمارا جو ہے ہم نے عمل کر کے داخل کر کے دکھا دیا یہاں پر اس کے بارے میں. اور ہم نے جہاں ما داخل کیا آپ وہاں پر ان بھی داخل کر سکتے ہیں کیونکہ ما کی طرح ان بھی ہے، لہذا آپ ان بھی داخل کر سکتے ہیں. ہم نے کئی صورتیں اس میں بیان بھی کی. با ہے درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. یہاں غلط ہیں جملے، ہم ان کو کچھ درست کریں گے اور ان کے بارے میں وجہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے ان کی. نمبر پہلا جملہ ہے ما خالد شاعرن، شاعرن خالد شاعر نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے اصل جملہ ہوگا خالد شاعرن. شاعرن اس لیے ہوگا کیونکہ شاعرن یہ ما مشابہ بلیسا کی خبر ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، لہذا یہاں پر شاعرن ہوگا. دوسرا جملہ ہے لا زید عالمن. تو یہاں پر درست نہیں ہے کیونکہ یہ لا جو ہے یہاں نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور زید معرفہ ہے، اس کا اسم لا کا دخول معرفہ پر نہیں ہوتا. تو یہاں پر ما داخل کریں گے ما زید عالمن.
زید عالم نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے مل مفتی بحاضر الیوم، مفتی آج حاضر نہیں ہے۔ تو یہاں پر پورا طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی بس غلطی ہے یہاں پر المفتی میں، کیونکہ یہاں مفتی جو ہے اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں پر لفظی دکھ رہا ہے، لہذا یہ اس کا اسم جو ہوگا مرفوع ہوگا اور ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور خبر جو ہے یہ با کے ذریعے سے لفظاً کیا ہے مجرور ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمیں درست مفتی کرنا ہے، مل مفتی، یہاں پہ جو ضمہ اس کو ہٹا دیں گے پورا درست ہو جائے گا، مل مفتی بحاضر الیوم۔ نمبر 4 ہے ان انتم الا کاذبین، ان انتم الا کاذبین، یہ ان جو ہے داخل ہے معرفہ و نکرہ کی طرح، معرفہ و نکرہ دونوں میں داخل ہوتا ہے، انتم یہ اس کا اسم ہے معرفہ ہے، اور الا کاذبین یہ الا داخل ہو گیا، اور الا جب داخل ہو جائے خبر سے پہلے الا ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، لہذا اب درست ہوگا ان انتم الا کاذبون۔ تو یہ اب دونوں مبتدا خبر کی بنیاد پر دونوں مرفوع ہو جائیں گے، تو کاذبون ہو جائے گا، تم جھوٹے نہیں ہو۔ نمبر 5 ہے لا رجلان قائمان، لا رجلان قائمن، اب یہاں پر قائمن درست نہیں، یہ جملہ جو ہے درست نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ہوگا قائمین۔ قائمین اس لیے ہوگا کہ لا کا اسم جو ہے یہ تثنیہ ہے، اور قائمن یہ قائمین خبر ہے، مفرد ہو تو اپنے اسم کے مطابق ہوتی ہے، اور اسم جو اگر اور اسم جو ہے یہاں پر اسم کے مطابق ہوتی ہے، لہذا اسم تثنیہ یہاں پر اس لیے قائمین بھی تثنیہ ہوگا، اور قائمین اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اس کی خبر بنے گا، اور خبر جو ہے اس کی لا وغیرہ کی جو ہوتی ہے حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ہوگا لا رجلان قائمین۔ نمبر 6 ہے ما ان صادق نادمن، سچا شرمندہ نہیں ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے اس کے اسم ما کا اسم صادقن، اس کے درمیان ان داخل ہو گیا زائدہ، اور جب ان داخل ہو جائے اسم اور اس کے ما کے درمیان تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، لہذا دونوں جو ہیں مبتدا خبر مرفوع ہوں گے۔ تو اب یہاں پر درست جملہ بنے گا ما ان صادق نادمن، نادمن ہوگا کیونکہ یہاں پر ان کے داخل ہونے کی وجہ سے ان کا عمل باطل ہو گیا، تو یہ دونوں مبتدا خبر مرفوع ہو جائیں گے۔ نمبر 7 جملہ ہے مل کافرون ناجحون، تو یہاں پر کافر کامیاب نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے کافرون تو صحیح ہے کیونکہ اس کا اسم بن رہا ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافرون میں واو اور ما قبل اس کے مضموم ہے۔ لیکن ناجحون یہ درست نہیں ہے کہ ناجحون یہ اس کی خبر بن رہا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے جمع مذکر سالم اگر خبر بنے اور اس کی تو حالت نصبی جری میں یا ما قبل کسرے کے ساتھ آتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، لہذا ناجحین ہو جائے گا، یا ہوگی ما قبل کسرہ ہو جائے گا اس کے، مل کافرون ناجحین۔ نمبر 8 ہے ما ہم بمؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے ما کا دخول معرفہ پر ہوتا ہے، لہذا ہم ضمیر معرفہ پر داخل ہے، لہذا درست ہے یہاں پر، لیکن مؤمنون یہ درست نہیں ہے کیونکہ با حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے اس کی خبر جو ہوتی ہے لفظاً بھی مجرور ہو جاتی ہے، تو یہاں پر با حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہوگا مؤمنین ہوگا، اور جمع مذکر سالم حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، اگر با بھی نہیں ہوتا تب بھی مؤمنین ہی آتا، اور با کے داخل ہونے کے بعد پھر بھی اسے مؤمنین ہی ہو جائے گا، تو مل ما ہم بمؤمنین حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 9 ہے ما لہو نصیرن، تو یہاں جو ہے ما یہ مشابہ بلیسا ہے، اور لہو یہ اس کی خبر ہے، جار مجرور سے مل کر خبر ہے، اور خبر جب ظرف ہو تو مقدم ہو جاتی ہے اپنے اسم پر، لیکن نصیرن یہ اس کا اسم ہے، اور یہ نصیرن منصوب ہے جبکہ اس کو مرفوع ہونا چاہیے کیونکہ اس کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، لہذا درست ہوگا ما لہو نصیرن، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نمبر 10 ہے مل حیات الا فانیتن، تو یہاں پر فانیتن یہ خبر بنے گا اور یہ حیات اس کا اسم بنے گا، لیکن چونکہ یہ عمل تو کرتا ما، لیکن چونکہ اس میں خبر سے پہلے الا آ گیا، اور خبر سے پہلے الا آ جائے تو اس کا عمل ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے، لہذا یہ دونوں حیات اور فانیہ دونوں مبتدا خبر کی بنیاد پر مرفوع ہوں گے۔ اب ہوگا مل حیات الا فانیتن، زندگی فانی ہے۔
مل حیات الا فانیتن، تو فانیتن ہو جائے گا کیونکہ خبر سے پہلے اللہ کے داخل ہونے کی وجہ سے ما کا عمل باطل ہو گیا۔ نمبر 11 ہے ان فاطمۃ جالسن، یہاں پر دیکھیں کہ فاطمہ یہ اس کا اسم ہے ان کا، اور یہ ان ماں کی طرح عمل کرتا ہے لہذا معرفہ پر داخل ہے، فاطمہ معرفہ علم ہے، اور جالسن یہ خبر ہے، اور خبر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق یعنی اسم کے مطابق ہوتی ہے، حالانکہ اسم یا مؤنث ہے، اور جالسن یہ خبر مذکر ہے، تو یہاں درست ہوگا جالستن، اور جالستن واحد لائیں گے کیونکہ یہ یہاں پر یہ مفرد ہے، تو اس خبر مفرد ہے تو اس لیے جالستن مؤنث لائیں گے۔ اب درست ہوگا ان فاطمۃ جالستن، فاطمہ بیٹھی نہیں ہے۔ نمبر 12 ہے ما بکر ابو کا، تمہارا بکر تمہارا باپ نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے ما تو داخل ہے معرفہ بکرن پر، لہذا صحیح ہے، بکرن اسم ہے اس کا معرفہ ہے مرفوع ہے، اور ما اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، لیکن ابو کا یہ درست نہیں ہے کیونکہ ابو کا یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ کا اعراب جو ہے حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، اور یہاں ماں کی جو خبر بنتی ہے وہ حالت نصبی میں ہوتی ہے، لہذا اب ابو کا جو اعراب ہے حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب یہاں ہوگا ابا کا، کیوں ابا کا ہوگا کیونکہ یہاں خبر منصوب ہوگی، اور اسماء ستہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا ابا کا ہو جائے گا، تو اب درست ہوگا ما بکرن ابا کا، تمہارا والد جو ہے بکر جو ہے تمہارے والد نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے پورا یہ سبق اس طرح سے ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا، اور 28واں سبق تھا جو ما لا مشابہ بلیسا کا بیان۔ تو آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کو اگر اچھا لگے تو ضرور دعاؤں سے نوازیں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے، آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور مزید انشاءاللہ آپ کو ایسی کلپس آتی رہیں گی۔ ہمارے دوسرے چینل درس نظامی کو بھی سبسکرائب کریں، جس میں آپ کو مراحل الاربع، دروس البلاغہ وغیرہ ملتی رہے گی۔ السلام علیکم۔